بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ 6 نومبر 2024 کو نیوز 14 ٹی وی کی جانب سے میرا انٹرویو لیا گیا۔ یہ بضمن موقوفہ جائیداد کوہ امام ضامن واقع تلمل گری اور نماز جمعہ کے تعلق سے مجھ سے سوالات کیے گئے تھے، جن کے میں نے جوابات دیے۔ آپ حضرات نیوز 14 ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے آج اطلاع ملی کہ کسی کی جانب سے میرے جوابات کا کاؤنٹر کیا گیا، لہذا مجھ پر یہ لازم ہوا کہ ان کا جواب دوں۔ اس لیے ناظرین و سامعین کی خدمت میں ایک خادم حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ وہ جو معترض ہیں انہوں نے اپنے اعتراض میں یہ کہا کہ اب دیکھیے دادا کی پراپرٹی پوترے لڑ رہے ہیں، یہ مثال دی گئی ہے۔ اب دیکھیے دادا کی پراپرٹی پوترے لڑ رہے ہیں، تمہارے بابا یہ بولے، تمہارے مرجع یہ، آپ کے مجتہد یہ بولے، چاچا کی مثال دے رہا ہوں، تو چاچاؤں کی چکر میں دادا کی پراپرٹی، ائمہ کی پراپرٹی شیعہ وقف تباہ کر لیں گے کیا ہم؟ اٹھتے ہی آپ نکال کر آپ بتا رہے ہیں آیت اللہ خامنائی یہ فرما رہے ہیں جمعہ پڑھنا ہے تو آپ ایران جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہاں پر اتنا عرض کر دوں کہ یہ ائمہ کی پراپرٹی کا اگر احساس ہوتا تو اللہ اور اہل بیت کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضے نہ کرتے اور اوقافی جائیداد کو منشاء وقف کے خلاف استعمال نہ کرتے۔ وہ جو مثال دیے ہیں اس کے ضمن میں میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کی مثال ہی غلط ہے، کیونکہ مذہب میں رشتہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کے بھائی ابو جہل تھے، یہ میرا مکمل جواب ہے۔ جو الحمدللہ عقل و فہم رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ دوسرا جواب، یہاں شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، اس مسئلے سے برادران اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ انتشار برپا کرنے کی خاطر غیر ضروری برادران اہل سنت کی 20 کروڑ کی آبادی کا ذکر کرتے ہوئے ایک سوال قائم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا اب ایران جا کر پڑھیں گے؟ ان لوگوں کے پاس فرض ہے، یہ معترض کا کہنا ہے۔ اب میرا جواب سماعت فرمائے کہ مسئلہ شیعہ امامیہ اثنائے عشری کا ہے، آپ برادران اہل سنت کو کیوں داخل کر دیے؟ اگر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اب آپ بولیں گے شیعوں کے لیے یہ علمی اختلاف ہے، جی اس کا بھی جواب سن لیں۔ علم نور ہے جہاں تاریکی نہیں ہے، علم کی ضد جہل ہے۔ عالم اختلاف نہیں کرتا بلکہ جاہل اختلاف کرتا ہے۔ اسی اختلاف سے بچنے کے لیے جان عوالم علت غائی کائنات اشرف موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے تمسک اختیار کرو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ جن کو چچا زاد بھائی کہہ رہے ہیں
انہوں نے ان دو کو چھوڑ کر قرآن، حدیث، عقل، اجماع کو اپنی شریعت کا ماخذ بنا لیا، جس کی اجازت نہ تو قرآن دیتا ہے اور نہ حدیث۔ یہ ہے بنیادی اختلاف شیعان علی علیہ السلام کے پاس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجت ہے۔ چنانچہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قول معصوم پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جمعہ نہیں ہوتی مگر اس شہر میں جس میں حدود الہی جاری کیے جاتے ہوں۔ آپ کے مرجع کا فتویٰ ہے کہ حدود شرعیہ جیسے چوری اور زنا وغیرہ کی حد جاری کرنا زمانے غیبت میں بھی واجب ہے، معاذ اللہ۔ یہ شیعان علی ولی کا عقیدہ نہیں ہے جی۔ تو چنانچہ وہ فرما رہے ہیں کہ حد جاری کرنا زمانے غیبت میں بھی واجب ہے، اور اس کا اختیار صرف ولی امر مسلمین کو حاصل ہے۔ مخلدین سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کے مرجع ولی امر مسلمین ہیں تو کیا اہل سنت حضرات سے خدا نخواستہ اگر کوئی چوری ہوگی یا زنا ہو جائے تو عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر بھی آپ کے ولی امر مسلمین، اس کو آپ آیت اللہ خامنہئی کہہ رہے ہیں، کیا وہ حد جاری کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے جی۔ ونیز آپ کے مرجع کا دعویٰ ہے کہ ایران میں عادل اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ آپ کے مرجع کے کہنے کے مطابق، یعنی انہوں نے جو کیا ہے کہ پہلے یہ اسلامی حکومت، دوسرے حق کا جاری کرنا، تو ان کے دعووں کو پیش نظر رکھ کر میں نے کہا نماز جمعہ پڑھنا ہے تو ایران جائیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مسافر بن کر جائیں، کیونکہ مریض، مسافر عورت پر نماز جمعہ نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس فی زمانہ اسلامی حکومت اور جیتا جاگتا چلتا پھرتا جی، جب دل میں آئے سو جانے والا اور جب دل میں آئے اٹھ جانے والا غیر معصوم امام موجود ہے، آپ کا پسندیدہ امام موجود ہے، تو آپ حضرات کو ایران چلے جانا چاہیے، پھر کیوں غیر اسلامی حکومت میں ہیں جی۔ اور پھر معترض کا کہنا ہے کہ آپ بولیں گے قرآن ہندوستان میں نہیں ایران میں پڑھو۔ قرآن میں سورہ جمعہ ہے۔ وسیم رضوی جیسے نکال دو کہا، آپ بھی کیا کہیں یا کہیں گے، کیا جملہ ہے بہرحال کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد شامل کر دو۔ یہ آپ کا خیاس ہے۔ آپ کیسے جانیں کہ میرا یہ جواب آنے والا ہے جی؟ میرا جواب بغور سماعت فرمائیں۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ حضرات سے بھی دستبستہ معروضہ ہے کہ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہیں گے، تو خداوند عالم ہر چند کے اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کا مطالبہ کیا ہے کہ مودت کا لازمہ ہوتا ہے قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی جس کی محبت ہوتی ہے وہی حجت ہے۔ تو چنانچہ اسی لیے آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ بغور سماعت فرمائیں کہ توریت، انجیل، زبور، ان صحیفوں پر عقیدہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوئے۔ توریت، انجیل، زبور، اس پر عقیدہ رکھنا ہے، مگر یہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ پس اسی طرح قرآن میں کئی ایک آیتیں ایسی ہیں جن پر عقیدہ رکھنا عین ایمان ہے، مگر غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے سبب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، فی زمانہ عمل نہیں کیا جائے گا،
جیسے جہاد ہے، حدود ہے، جمعہ، حکومت۔ حکم جہاد، حدود کا جاری کرنا، نماز جمعہ، یہ حق محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں۔ ہم شیعان علی علیہ السلام بحکم پیغمبر اسلام مخلدین ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ حق محمد وآل محمد علیہ السلام غصب کرنے والوں سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک بات یہ عرض کرتا ہوا چلوں کہ وہ سورہ جمعہ یہ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لو، تو یہ مسائل درپیش نہیں آتے۔ یہ من لا یحضر الفقیہ ہے، تو چنانچہ اسی من لا یحضر الفقیہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول ہے، سماعت فرمائے کہ روز جمعہ کی صبح و ظہر و عصر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ جمعہ، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ منافقون پڑھیں۔ جی سورہ جمعہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ جی آپ ہمیں دس نہ دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وسیم رضوی کی طرح۔ وسیم رضوی کو تو ہم بھول گئے، آپ کے ذہن میں آج تک وسیم رضوی بسا ہوا ہے۔ جی وسیم رضوی پہ لعنت ہے۔ جی تو چنانچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جمعہ، تو چنانچہ قرآن میں فعل معصوم حجت ہے، مگر یہ کہ ہر فعل معصوم حجت نہیں ہے۔ اس کی بھی میں ایک مثال دوں، جی بطور دلیل دے رہا ہوں۔ یہ مثال کیا ہے، یہ دیکھیں آپ کہ کیسی قاطع دلیل دے رہا ہوں میں، کہ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجت ہے۔ فعل معصوم حجت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، پشت پر امام حسین آ گئے، کہ یہ جو پشت پر امام حسین آئے فعل ہے، تو کیا جب فعل معصوم حجت ہے تو ہم بھی کیا معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھ جا سکتے ہیں؟ جی کیونکہ وہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے محمد وآل محمد علیہ السلام قرآن ناطق ہیں۔ یہ ہے عظمت۔ اسی لیے ہم کسی کو ان کا نائب نہیں مانتے۔ ہم جو آپ نائب امام بناتے ہیں نا، ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ قرآن، جی یہ قرآن کا کوئی نائب نہیں ہے، یہ قرآن ناطق ہے، محمد وآل محمد علیہ السلام، تو ان کا نائب کہاں سے لائیں گے؟ تو چنانچہ آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ معترض کا یہ کہنا ہے کہ میں جو کہتا ہوں ان کے لوگ سنتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلائنڈ تقلید۔ جی ان کے لوگ جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ سن لیں۔ وہ کیوں سنتے ہیں؟ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ میں اپنی رائے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ و اہل بیت کا فرمان سناتا ہوں، اسی لیے سنتے ہیں۔ کیونکہ اگر مجھ جیسے انسان کے اگر کوئی رائے کو رد کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے۔ جی میں جو دے رہا ہوں قرآن اور اہل بیت کا فرمان، اس کو اگر رد کر دیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ وہ صاحبان عقل ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، میری تقلید نہیں کر رہے ہیں، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تقلید کر رہے ہیں بحکم پیغمبر اسلام۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔